بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے اور ڈیٹ آج 19 تاریخ ہے 19 دسمبر، اور ٹاپک ہمارا جو ہے پڑھنا وہ نفلی صدقات کے مصارف، یعنی جو نفلی صدقات ہوتے ہیں اس کے مصارف کون کون سے، یعنی کس کس کو ہم وہ دے سکتے ہیں صدقات۔ اس میں پھر ہے وہ صدقات و خیرات جو رضاکارانہ طور پر دیے جاتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی جگہوں یا مصارف کی نشاندہی بھی مختلف آیات میں کر دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں فرمایا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ پھر مسافروں پر خرچ کرو، پھر ایک والدین اور ذی القربہ، یعنی کہ سب سے پہلے حق صدقہ و خیرات میں غریب والدین کا ہے، پھر آدمی کے قریبی رشتہ دار جن میں بھائی بہن، چچا، ماموں، پھپھی وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ نابالغ بچے جو اپنے ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو چکے ہوں اور مالی سہارا دینے والا کوئی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ عام لوگ ہیں جو کسی مجبوری، معذوری یا بیماری کی وجہ سے ذریعہ معاش سے محروم ہوں، اور آخر میں وہ مسافر یا عارضی طور پر تنگ دستی میں مبتلا ہوں۔ پھر آگے جو ہے فقراء اور تنگ دست علماء، یعنی وہ غریب تنگ دست لوگ جو دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں اور ان کا تمام وقت اللہ کی راہ میں مصروف ہونے کی بنا پر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی معاشرتی ضروریات کی توجہ دے سکیں۔ ایسے لوگوں کے مالی امداد مسلمانوں کے ذمے ہے، اور ایسے صدقات و خیرات ان کا حصہ نکالیں۔ ان کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے اصحاب صفا کی ہے، جو ہر وقت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے اور دوسری دینی خدمات کے لیے وقف رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروریات اور خوراک کا انتظام صدقات کے مال سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ہے للفقراء والذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ مدد کی مستحق ہیں اور تنگ دست لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طرح گر گئے ہیں کہ معاش کے لحاظ سے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کی خودداری کی وجہ سے انہیں خوشحال گمان کرتا ہے۔ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے کچھ نہیں مانگتے، اور جو کچھ تم بھلائی میں سے خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر ہے کہ دین رحمت ہے۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے، اس لیے اس نے رضاکارانہ صدقات و خیرات سے غیر مسلموں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ کے حقدار صرف اہل ایمان ہیں، لہٰذا وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے امداد سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ۔ ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور بھلائی میں سے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہے اور تم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔ پھر ایک آیت کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کے دلوں میں ہدایت اتار دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ وہ انہیں نور ہدایت عطا کرے یا نہ کرے۔ باقی رہا دینوی مال سے انہیں عطا کرنا، وہ تم جو کچھ بھی رضا الہی کے لیے خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں مل کر رہے گا۔ پھر ہے کہ قومی اور اجتماعی ضروریات، اسلامی ریاست کا قیام اور استحکام مال اور روپیہ خرچ کیے بغیر ناممکن ہے۔ جو قوم ضرورت پڑنے پر اپنے حکومت کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے اس کی تباہی یقیناً ہو جاتی ہے۔ پھر ہے کہ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک میں کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس آیت میں فی سبیل اللہ کا لفظ عموم پر دلالت کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ دین کے فروغ اور اثر بلندی کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ اگر تم قومی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دو گے تو دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی اور ندامت ہے۔
پھر آگے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ثمرات ہیں، اس میں کیا کیا ثمرات آ جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے گناہوں کی مغفرت کا حصول، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گناہ اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے، بلکہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت میں 268 میں ارشاد فرمایا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. پھر ہے کہ صدقات فی خطبات کما یطفی ماء نار، کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو. پھر اگلا ہے کہ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مال خیرات میں سے دے دو گے تو اپنی ضرورت کیسے پوری کرو گے، جبکہ اللہ اپنی مہربانی سے صدقہ دینے والے کے مال میں 100 گنا اضافہ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں جیسے بیان کیا گیا کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جو 7 بالیں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. پھر ہے کہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہوتا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو اہل ایمان خدا کی راہ میں اپنا پاکیزہ مال خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے نوازتے ہیں، انہیں خوف اور پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، اور ان کے دلوں میں پر اطمینان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اعلیٰ جذبات و احساسات ان پر وارد ہوتے ہیں. پھر قومی خوشحالی، ترقی اور خوشحالی. یہ بات تمام ماہرین معاشرات جانتے ہیں کہ اگر دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو معاشی ترقی رک جاتی ہے اور قوم پر زوال آ جاتا ہے. اب کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے، روزگار کے مواقع بند ہو جاتے ہیں اور قومی زندگی میں جمود طاری ہو جاتا ہے. تو اس کے برعکس انفاق فی سبیل اللہ سے سرمایہ پھیلتا ہے، دولت بہت سے لوگوں کے ہاتھ پہنچتی ہے اور مصنوعات فروغ پاتے ہیں. پھر آگیا کہ اخلاقی اور سماجی حالت کی بہتری، یعنی عمرہ اگر فقراء اور محتاجوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کا رد عمل خوفناک ہو جاتا ہے. غربت عام ہونے سے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، چوری، رہزنی، بدعنوانی عام ہو جاتی ہے جس سے بدامنی پھیل جاتی ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے امن اور محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ عمرہ کو بھی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. قومی اخلاقی بلندی، اعتماد حالت بہتر رہتی ہے، جیسے کہ معلم اخلاق کا ارشاد ہے کہ لا تزال امتی صالحا امرها ما لم ترى لمعاتا مفتمن والصدقات مغرمن، کہ میری امت کا حال اس وقت تک درست رہے گا جب تک وہ امانت کو غنیمت اور خیرات و تاوان نہ سمجھیں گے. الغرض انفاق فی سبیل اللہ اسلام کی معاشی نظام کی اہم اساس اور مالی نظام کے استحکام کی ضمانت ہے، اور اسلام میں اس کی فضیلت اور اہمیت، اقسام، اعداد، تقاضے ثمرات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑا اہم ٹاپک تھا. جتنے بھی یہ آپ کے دیے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے، ان میں سے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، وہ کوشش کیا کریں کہ عربی بھی یاد کر لیں اعراب کے ساتھ، اور پھر اس کا ترجمہ ایسے مارکر سے لکھا کریں جو عربی کے حوالے دیتی ہیں، کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ 3rd ایئر میں گریجویشن ہے تو اس چیز کو جتنی ڈیٹیل سے قرآن و حدیث کے حوالے سے لکھیں گے اتنے ہی زیادہ اچھے مارکس ملتے ہیں. اگر آپ سمپل سا لکھ دیں گے وہ تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں آپ کو میٹرک میں پتہ تھی، 6 میں بھی پتہ تھی، 2 3 میں بھی پتہ تھی، لیکن اس کا آپ کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. جو انسان آگے آتا ہے بڑی کلاس میں اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے. سٹینڈرڈ سے مراد ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے ڈیٹیل سے ٹاپک ڈال کر، ہیڈنگ ڈال کر مدلل جواب جامع بات کرنی ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ پڑھایا آپ کو لیکچر میں، تو یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ جب کالج کھلیں ایک دم آپ پر برڈن نہ ہو. کالج کھلتے ہی میں نے ٹیسٹ لینا، جتنا پڑھا ہوا ہوگا اور سارا آپ کا ریٹرن ورک چیک کرنا، تو اس وقت ایک دم سے پھر ایک دن میں تو اتنا کام نہیں ہوتا نا. تو اس لیے روز کا روز شاباش اپنا ڈیلی ہوم ورک کریں، ڈیٹ ڈال لیں اس پر، لیکچر نمبر جیسے میں بتاتی ہوں، لیکچر نمبر، ڈیٹ، اور رجسٹر جو بنایا ہوا اس پر پیج نمبر ڈالیں، ہیڈنگ ڈالیں. تو سارے کا سارا تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں ہم، کتنا 10 15 منٹ روز آپ کا لیکچر ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈاؤن لوڈ پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ روز کا روز اتنا ہی یاد کریں اور اس کو لکھیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.